بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے ایک اور پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج سے میں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہوں اور شاید 4-5 قسطوں تک یہ معاملہ چلے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے 100 برس پہلے اس امت کو، امت محمدیہ کو امت مرحوم قرار دیا تھا، اور واقعی غزہ کی صورتحال دیکھ کر، کشمیر کی صورتحال دیکھ کر، بوسنیا کی صورتحال دیکھ کر، برما اور سوڈان کی صورتحال دیکھ کر آج ایسا لگتا ہے کہ اقبال کی یہ امت مرحوم اب تدفین کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ہم تماشائی ہیں، اور ہم ایسے تماشائی ہیں جن کو شورش کاشمیری نے اب سے بہت پہلے جرأت مند تماشائی، جرأت مند کہہ لیں یہ تو بہت اچھے الفاظ، ڈھیٹ کہہ لیں، بے حس کہہ لیں۔ شورش نے کہا تھا، سوچتا ہوں کہ اس قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا۔ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ یہ سبھی کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سوچنے دے۔ کوئی تیرا بھی خدا ہے؟ مجھے کچھ سوچنے دے۔ یہ صورتحال جو آج غزہ میں ہے، 500 دن سے زیادہ ہوئے، تڑپتی لاشیں ہیں، بھوکے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، اور ہماری قوم ہے بحیثیت مجموعی آج ہماری اس قوم کا کیا حال ہے۔ راولپنڈی کے قریب مری کہ ہمارے ایک شاعر ہیں آصف مرزا، انہوں نے بھی مجرمانہ غفلت کے عنوان سے ایک نظم کہی ہے۔ شاید یہ ہمارے ضمیروں کو جگا سکے۔ اے فلسطین میرے قبلہ اولین، تیرا مجرم میں تیرا گنہگار، ہر سزا ہر ملامت کا حقدار ہوں، تیرے سینے پہ دہشت برستی رہی اور میں چھپ رہا، زیر سروتی بلکتی سسکتی رہی اور میں چھپ رہا، تیرے بیٹے تیری آن پر کٹ گئے، جیب و داماں تھے خالی مگر ڈٹ گئے، کیا دیا ان شہیدوں کو ہم نے صلہ، اور بھی ٹکڑیوں میں مگر بٹ گئے، تیری بہنوں کے ماؤں کے خالی شکم، میری پرخوریوں کو نہ کر پائے کم، تیرے معصوم خون میں نہائے گئے، تیری جانب نہ بڑھ پائے میرے قدم، شاخ زیتون پہ برپا تھا رخت شرر، امن کی فاختہ خوں میں تھی تر بتر،
پھول جلتے رہے، گھر سلگتے رہے، اور میں چپ رہا مثل دیوار و در۔ یہ ہے وہ ہماری مجرمانہ غفلت جو بحیثیت مجموعی پوری مسلمان امت پر اس وقت حاوی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی بساط کے مطابق ان مظلوموں کے لیے، ان بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ ہم ان مظلوم اور بے سہارا لوگوں کے لیے شاید وہاں جا کر جہاد تو نہ کر سکیں، ہم شاید وہاں جا کر اسرائیل کے ظلم کا گلا تو نہ گھونٹ سکیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر ان کی مدد کریں، ان کو دوائیں بھجوائیں، ان کو خوراک بھجوائیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی حکومتوں کو، اپنی فوجوں کو، اپنی اداروں کو مجبور کریں کہ وہ ان بے سہارا، یتیم، بے آسرا لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں، اور انسانیت کے ناطے سارے مظلوم ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی جو کچھ اپنی بساط کے مطابق مدد کر سکتے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرنا تو درکنار، ان کے لیے آواز اٹھانا تو درکنار، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی مدد کرنے والوں کی، جو اس طرح کی ان کی جہاد میں کچھ نہ کچھ حصہ بٹانے والوں پر طنز کرتے ہیں، طنز کے تیر برسا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام کے ساتھ اسی موضوع پر، اب دل نہیں کر رہا کہ کسی اور موضوع پر بولا جائے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔